ہم آج کل کے حالات میں بندوں کو کیوں مورد الزام ٹھہراتے ہیں، جبکہ اس میں اللہ کی رضا اور مشیت بھی تو ہو سکتی ہے۔ مورد الزام کوئی نہیں ٹھہرا رہا، بس کچھ لوگ غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہر بات ضرور اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن پھر بھی انسان جائزہ لیتا رہتا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ ہر چیز کو اللہ کے حوالے کرنے سے جو نتیجہ ہوتا ہے، تو جو صاحبان غور ہوتے ہیں اس پر وہ غور کرتے رہتے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے دونوں طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اللہ کے حوالے کرنے والی جو بات ہے، تو ایک واقعہ سنو۔ ایک آدمی کسی کے باغ میں چلا گیا اور بغیر اجازت کے آم کھانے لگ گیا، تو مالک آ گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ اللہ کا باغ ہے اور اللہ کا بندہ اللہ کے حکم سے آم کھا رہا ہے، آپ کو اس میں کیا دقت ہے؟ تو مالک نے چھڑی اٹھائی اور کہتا ہے کہ اللہ کے دوسرے حکم سے اللہ کا دوسرا بندہ یہ چھڑی استعمال کرنے کی بسم اللہ کرتا ہے۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ ایک واقعہ اگر اللہ کے حکم سے نافذ ہوتا ہے تو دوسرے آدمی بھی اللہ کے حکم سے ہی سوچتے ہیں۔ آپ یہ بات کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اس لیے سوچ کا عمل آپ بند نہیں کر سکتے، یہ چلتا رہے گا۔ یہ جو سارے واقعات ملک میں ہو رہے ہیں، تو کیا اس میں کوئی معنی پوشیدہ ہے؟ یہاں تک کا واقعہ تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ اگر کچھ سمجھ آ رہا ہے تو پھر گہرائی میں آپ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے، اور جن لوگوں کا یہ پرابلم ہے ان کو جواب مل گیا ہے۔ آپ کے لیے یہی ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ واقعہ کیا ہو رہا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ سب ٹھیک ہی ہو رہا ہے۔ کیونکہ جو آدمی کام میں لگا ہوا ہے، ڈیوٹی پر جاتا ہے، سوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ اتنا مصروف ہے، اس کے لیے تو واقعہ کوئی نہیں ہے۔ واقعہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس وقت ہے، دعا کرنے کا وقت ہے، یا یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ آپ کے لیے یہ واقعہ نہیں ہے۔ سر، یہ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے، یہ جزا کی ہے یا سزا کی ہے؟ جو اس وقت صورتحال موجود ہے، آپ دیکھیں کہ جب خیال پر حبس طاری ہو جائے تو یہ جزا نہیں ہے۔ آج خیال پر بوجھ پڑ گیا ہے، غالباً اعمال جو ہے ان کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ آج آپ کو دوسرے کے عمل سے پریشانی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اپنے اعمال ہی اس قابل نہیں ہیں۔ بات سختی کی طرف جا رہی ہے کہ اپنے اعمال بھی اچھے نہیں، اور کوئی آدمی بھی نہیں جس کو یہ موقع ملے کہ وہ اس کے علاوہ بھی بات کرے۔ آج کل کے حالات کا مقام ہی ایسا ہے، یعنی لالچ کا اور طاقت کا مقام ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، سارے ہی ایسے کرتے ہیں، اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے ڈومین میں ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سزا کا وقت ہے۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی صورتحال بہتر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا ساری کافر ہو جائے تو مومن کے لیے مومن ہونے کی گنجائش رہے گی۔ اس دنیا میں کوئی بھی خدا کو نہ مانے تو کچھ لوگ خدا کو مانتے رہیں گے۔ اچھے آدمی کے لیے ہر وقت اچھا ہے، اور برے آدمی کے لیے کوئی وقت بھی اچھا نہیں ہے۔ بس آپ نے خود اچھا ہونا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وقت ہمیشہ ہی اچھا رہے گا۔ یہ آپ کی وقت کے ساتھ ٹوٹل انوالومنٹ ہے، وقت کے ساتھ کل معاملہ ہے، اور آپ کی جواب دہی انفرادی ہے۔ تو آپ اپنی ذاتی زندگی انفرادی طور پر دیکھیں کہ کیا ہے۔ آج کل جھوٹ اور ظلم سے کیسے لڑیں؟ آپ دیکھو کہ جہاں جھوٹ ایسا ایگزسٹ نہیں کرتا، وہاں ہر انسان اپنے جھوٹ سے خود بچتا ہے۔ انسان میں اصلاح کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے۔ کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم دین سے کیسے محبت کریں، کتنی محبت کریں؟ اب آپ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ دین سے اتنی محبت کرو جتنی دنیا دار کو دنیا سے محبت ہے، کہ وہ دنیا حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا، تو تم بھی کوئی دین حاصل کرنے کا موقع نہ چھوڑو۔ تو جھوٹے کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے سچ کو نہ چھوڑو۔ وہ اپنا جھوٹ پکڑے رکھے، آپ اپنا سچ پکڑے رکھو اور اس پر قائم رہو۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ یعنی حق آ جاتا ہے اور باطل چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جھوٹ کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ بھاگنے کے لیے ہے۔ سچا بن کر آپ کسی ماحول میں چلے جاؤ تو جھوٹ ٹھہر نہیں سکتا۔ تو
تو جھوٹ کو ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے سچ سے نکال دیا جائے۔ جھوٹ کو جھوٹ نہیں نکال سکتا، اس لیے جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ تو غلط ہے۔ یہاں تو جھوٹ کو سچ کر دیا جاتا ہے، تو آپ جہاں بھی جائیں بس سچا بن کر جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جھوٹ نکل جائے گا۔ تو جھوٹ کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سچے بن جاؤ۔ سچ اور صداقت والے صادق لوگ صادق بن کر پوری دنیا پر چھا گئے ہیں۔ صداقت گواہی ہے، کسی اور طریقے کی بات نہیں ہے، بلکہ صرف صادق کی بات ہے۔ جو طاقت سچ کو پیدا کرتی ہے وہ طاقت باطل کو بھی پیدا کر دیتی ہے۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ جس نے سورج بنا کے کائنات کو چلانا ہے اس نے آپ کی نگاہ پہلے بنائی ہے اور سورج کو بعد میں بنایا ہے۔ اب وہ روشنی خود بخود نظر آ رہی ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے اور نہ فارمولہ ہے۔ آنکھ کے ساتھ نظر لگا کے نظارے بنانے والا لطف لے رہا ہے تو نظارے بعد میں بنائے، پہلے نظر بنا دی۔ اس لیے صداقت کو پہچاننے کے لیے آپ کے پاس صداقت کا شعور آ جائے گا، اور یہ شعور موجود ہے۔ اب صداقت کا آغاز ہو رہا ہے۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ کو جو پریشانی ہے، یہ جو صداقت دیکھنے کی تمنا پیدا ہو گئی ہے، یہ جو حالات کو بہتر دیکھنے کی تمنا پیدا ہو گئی ہے، یہ جو کنفیوژن دور کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی ہے، یہی تو صداقت کا آغاز ہے۔ پھر جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے تو قرار آ جاتا ہے۔ اب یہ جو بے چینی پیدا ہو رہی ہے اس کا حل نکل آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حاکم مسلط کر دیے جائیں گے۔ ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ قوم کو حاکم پسند نہیں ہے؟ یہ جو 12 کروڑ عوام ہے یہ کب حاکموں کو ناپسند کر رہی ہے؟ کیونکہ اتنی بڑی قوم اگر مخالفت کرے تو کیا کوئی حاکم چل سکتا ہے؟ آپ کا یہ بیان جو ہے یہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حاکم ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بالکل ٹھیک فرمایا ہے، اور ایک حدیث شریف ہے جو لوگوں کے بارے میں ہے کہ جیسے بادشاہ ہوتے ہیں ویسے ہی لوگ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں برابر برابر چلی ہوئی ہیں۔ اب جب اس حکمران کو ہٹانا مقصود ہوگا تو لوگوں میں طاقت آ جائے گی۔ فی الحال تو لوگ ڈر رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر 90 دنوں کے بعد انتخابات ہو جائیں تو عام آدمی کی اقتصادی زندگی میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ آپ اگر انتخاب لڑے تو پھر کیا فرق پڑ جائے گا؟ جہاں اور جس وقت میں آپ کے خیال میں دقت ہو اسے آپ چینج کرو، تبدیل کر لو، اور اگر چینج تبدیل کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو پھر غور کرو اور خاموش رہو۔ یعنی کہ جو پسند کی چیز ہے اسے حاصل کر لو، ورنہ جو کچھ حاصل ہے اسے پسند تو کرو۔ صرف بیان کرتے رہنا اچھا نہیں ہے کہ یہ برا ہے اور وہ برا ہے۔ آپ ایک اور بات دیکھو کہ اگر برائی دیکھنی ہے تو اپنے آپ میں دیکھو اور پھر اس برائی کی اصلاح کر لو۔ بار بار یہ بات ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ بادشاہوں کی برائیوں کا حل کرنے کا کام آپ کا نہیں ہے جب تک کہ آپ کو یہ ڈیوٹی نہ ملی ہو، unless you are appointed that way۔ فی الحال آپ دیکھتے جائیں، یہ قبول کرنے کا وقت ہے، اور آپ سے بہتر لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ بس آپ غور کریں اور آپ اپنے حالات کو دیکھیں۔ سیاست کے میدان کی اور بات ہے، یہ اور میدان ہے۔ آپ اپنی اصلاح کرو اور اپنے آپ پر غور کرو۔ جب 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے تھے تو لوگوں نے کیا کر لیا؟ یہ ایسے ہی پریشان ہونے والی بات ہے۔ آپ لوگ اس کا تھوڑا سا علاج سوچو، اس کا کوئی اور ہی علاج ہے۔ اس سے پہلے جو انتخاب ہوئے تھے ان سے کیا فرق پڑا تھا، اور اب اگر انتخاب ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ بات انتخاب سے حل نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ کا مقصد کیا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، اور یہ کہ اصل میں آپ کی پوری قوم کا نصب العین کیا ہے۔ حکومت چلانا تو مقصد نہیں ہے، اسلام کو تو ایک توضیح بنا دیا گیا ہے۔ 1947 میں قوم کو ایک مقصد مل گیا تھا، یعنی مسلمانان ہند کو ایک مقصد مل گیا تھا کہ ہم نے ملک بنانا ہے، اور اس مقصد کے لیے مسلمان چل پڑے اور وطن بھی چھوڑا، مال و اسباب بھی چھوڑا، کچھ کٹ گئے اور کچھ یہاں پہنچ گئے، مگر اس کے بعد کوئی منزل نہیں ملی۔ 1947 میں ایک پاکستان بنانا تھا، اس کے بعد آپ کے ذاتی مقاصد ہیں اور قومی مقصد کوئی نہیں ہے۔ اگر قوم کا کوئی بھی متفقہ مقصد ہو جائے پھر تو قوم کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس میں مشغول ہو جائے گی۔ اس وقت قوم کا قومی مقصد کوئی نہیں رہ گیا، اجتماعی پرپس کوئی نہیں رہ گیا، لہذا پریشانی ہے۔ جس کو وحدت کردار کہتے ہیں یہ ختم ہو گئی ہے، کوئی متفقہ عمل نہیں رہ گیا، نہ ہی آپ کا کوئی مشترکہ لاہ عمل رہ گیا، نہ کوئی مشترکہ مقصد رہ گیا۔
ہاں، اگر انڈیا مہربانی کرے، حملہ کرے تو آپ کو ایک مقصد مل جاتا ہے، اور وہ مہربانی کرتا ہے، وہ مہربانی کرتا رہتا ہے۔ قوم کو اگر اکٹھا کیا ہے تو انڈیا نے کیا ہے، اور یہ ایمانداری کی بات ہے۔ جیسے کہ 1965 میں کیا اور قوم اکٹھی ہو گئی۔ جب یہ واردات ادھر ہو جائے گی تو آپ اکٹھے ہو جاؤ گے۔ جب کوئی افتاد پڑی تو یہ قوم اکٹھی ہوئی ہے، ورنہ اکٹھی نہیں ہوئی۔ آسودگی میں تو آپ جھگڑا کرتے ہیں، اور دولت آپ کو راس نہیں آتی ہے، بلکہ پریشانی آپ کو راس آتی ہے۔ فرض کرو کہ آج جو حکومت بدلی ہے اس سے آپ بڑے پریشان ہیں، اس کو تو 4 دن ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ کون سے ایسے درخت کے پاس پھل لگ رہے تھے جو اب نہیں لگیں گے؟ تو اب بھی آپ کے آموں کے ساتھ پھل لگیں گے، اور اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کے درختوں پر پھل لگے گا، اور حسب معمول لگے گا، اور وقت پر لگے گا۔ کچھ لوگ ہیں جو دوست بھی ہیں اور دشمن بھی وہی ہیں، تو پھر تبدیلی کیا آئی ہے؟ تبدیلی تو آنی چاہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بدل جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ انقلاب اس کو کہتے ہیں جب آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی پیدا ہو جائے، اور دنیا کی گنتی ختم ہو جائے، اور آپ اللہ کریم کے محبوب بن جاؤ۔ آپ اللہ کی محبت میں چل پڑو، تاکہ دنیا کی محبت ہی نکل جائے، تو یہ انقلاب ہے۔ ورنہ آپ کوئی سا بھی زمانہ لے لو تو یہ کل ہی کی بات ہے۔ ہم تو بہت پرانے ہیں، یہ روز الست بھی کل کی بات ہے، ہم تو اس سے بھی پہلے سے انتظار میں ہیں۔ تو ہر دور میں ایسی بات ہوتی ہے۔ یہ سمجھو کہ بادشاہوں میں کوئی خامی نہیں ہے، اور خامی عوام کی بھی نہیں ہے۔ وقت ٹھیک چل رہا ہے، بس جب اللہ کی مہربانی ہو جائے گی تو وقت اور اچھا ہو جائے گا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ قوم کے پاس کوئی واحد مقصد ہونا چاہیے۔